بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اکیلے نہیں بھیجا۔ ہمیں جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ سوچیں چھوٹا سا ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور آتے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی بچہ رو پڑا ہے، اور لیکن جب دنیا سے بندہ پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، نام جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ نون الف اور میم، اور نام کو جب ہم اکٹھا لکھیں گے تو نون الف نا اور یہ آ جائے گا میم۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا نام ہے، ہم اپنا نام لڑکیوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھے جاتے ہیں، لڑکوں کے عام طور پہ نام رکھے جاتے ہیں عبداللہ نام بہت لوگوں میں، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ جو ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ تو جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، پھر ہم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، تو امتی اور عبداللہ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہم امتی ہیں، امتی جو ہیں ان کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بتائیں کہ عبداللہ اور امتی میں کیا فرق ہے؟ سوچ کے بتائیں ذرا۔ عبداللہ جو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ نے کتاب تو نہیں اتاری تھی، اللہ نے کتاب اپنے نبی پہ اتاری اور نبی نے پھر آگے سے ہمیں بتایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے طریقے کی پیروی کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ قرآن مجید میں 700 دفعہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، لیکن ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ تو کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے صحابہ نے پڑھی، یہ ایک ایسی سنت ہے الحمدللہ جو کہ جب سے نماز شروع ہوئی تب سے مسلمان معاشروں میں یہ جاری و ساری ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے زندگی میں کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا۔ کھانا جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، چبا کے کھانا چاہیے، اپنی پلیٹ کے آگے سے کھانا چاہیے، اور پھر جو ہے اپنی کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی پلیٹ صاف کرنی چاہیے۔ تو لیکن کیا ہم یہ سارے کام کرتے ہیں؟ اگر کھانے کے آداب اس طرح سے کھائیں تو ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو میں میم یہ نون گنا میں کھانا کاف ہے نون الف، میں کھانا کھاتا ہوں، ہے واو اور نون گنا، میں کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کھانا کھاتا ہوں تو سنت کے مطابق کھاتا ہوں تو میرا کھانا بھی جو عبادت ہے۔ میں جیسے اوپر ہے یہ آ جائے گا میں بیٹھ کر کھانا
کھاتا ہوں. اب ہم اس کے ہجے کریں گے. میں کے تو یہی آ جائیں گے، میم یہ اور نون غنہ. اب آپ دیکھیں بیٹھ، بیٹھ میں ہے بے، یہ ٹے اور یہ. شاباش. کر میں ہے کاف اور رے. کر. کھانا میں کاف ہے الف نون کھانا. اور کھاتا ہوں میں کاف ہے کھا، کھا الف اور تے الف تا. کھاتا ہوں اور ہوں میں آ جائے گا ہے واو نون ہوں. تو میں کھانا کھاتا ہوں. میں کھانا کھاتے ہوئے مل کے کھانا چاہیے. مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. اپنے سامنے کی پلیٹ سے کھانا کھانا چاہیے جیسے، اور اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے. مثلاً یہ پلیٹ ہے اور اس میں یہ کھانا پڑا ہوا ہے، تو اگر ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، تو سب کو اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چن چن کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. پھر پلیٹ جو ہے بالکل صاف ہونی چاہیے، اس میں کھانا بچا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ کھانے میں برکت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ سب کھانا مل کے کھائیں. دسترخوان پہ سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ کھانے کے لیے. اور تھوڑی سی بھوک ہو تو ہاتھ کھینچ لیں. تو آج ہم نے سیکھا کہ ہم نام کیسے لکھتے ہیں. پھر زیادہ عبداللہ، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اور امتی اور عبداللہ، امتی جو ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا ہے اور جو اچھی بات پتہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بتاتا ہے. اور پھر ہم نے کھانا کھانے کی سنتیں دیکھیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، میں اپنے پلیٹ کے سامنے سے کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا، اپنی پلیٹ اچھی طرح سے صاف کرتا ہوں، اور میں انگوٹھا اور اس کے ساتھ 2 انگلیاں ملا کے ان 3 انگلیوں سے کھانا کھاتا ہوں.